امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز نے یمن پر حملے سے متعلق منصوبہ بندی کی چیٹ لیک ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں مائک والٹز نے کہا کہ اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یمن پر حملے سے متعلق چیٹ گروپ بنایا۔ اس صحافی کو نہیں جانتا، معلوم نہیں وہ گروپ میں کیسے ایڈ ہوا اور یہ معلومات اس تک کیسے پہنچی۔ ہو سکتا ہے کہ جیفری گولڈ برگ نے کسی کو دھوکہ دے کر اس گروپ تک رسائی حاصل کی ہو۔ ہمارے پاس بہترین ٹیم ہے، ایلان مسک کو تحقیقات کا کہہ دیا ہے، اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے۔ پاکستان کا شام میں معاشی بحالی اور سیاسی استحکام کے لیے نئے اقدامات کی ضرورت پر زور۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے شام سے متعلق خصوصی اجلاس پر خطاب میں پاکستانی مستقل متبادل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا، شام کو درپیش سیاسی، معاشی، سلامتی اور انسانی بحرانوں کا جامع اور مربوط حل ضروری ہے۔ اسرائیل کی شام میں مسلسل دراندازی اور فضائی حملے 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی، اسرائیلی فوج کی شام کے علاقوں میں موجودگی ناقابل قبول۔ عاصم افتخار احمد نے شام کی عبوری حکومت اور شامی ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان معاہدے کو اہم قدم قرار دیا۔ روس یوکرین جنگ بندی میں اہم پیش رفت۔ دونوں ممالک بحیرہ اسود میں محفوظ بحری آمد و رفت یقینی بنانے اور ایک دوسرے کے توانائی کی تنصیبات سمیت اہم انفراسٹرکچر پر حملے نہ کرنے پر اتفاق کر لیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ریاض نے امریکہ کے روس اور یوکرین سے الگ الگ معاہدے کیے۔ امریکہ کا زرعی اور کھاد برآمدات کے لیے عالمی منڈیوں تک روس کی رسائی بحال کرنے میں مدد کا وعدہ۔ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے پر فریقین نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ روس اور یوکرین کے درمیان مستقل جنگ بندی کے لیے پرامید ہیں۔ ترکی میں میئر استنبول اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے خلاف مسلسل 7ویں روز بھی مظاہرے۔ دارالحکومت انقرہ میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اکرم امام اوغلو کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ استنبول میں اپوزیشن رہنماؤں کی ریلی، میئر کی رہائی تک مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان، پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال۔ 7 روز سے جاری مظاہرین میں 1400 سے زائد افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا شام میں معاشی بحالی اور سیاسی استحکام کے لیے نئے اقدامات کی ضرورت پر زور۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے شام سے متعلق خصوصی اجلاس پر خطاب میں پاکستانی مستقل متبادل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا، شام کو درپیش سیاسی، معاشی، سلامتی اور انسانی بحرانوں کا جامع اور مربوط حل ضروری ہے۔ اسرائیل کی شام میں مسلسل دراندازی اور فضائی حملے 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی، اسرائیلی فوج کی شام کے علاقوں میں موجودگی ناقابل قبول۔ عاصم افتخار احمد نے شام کی عبوری حکومت اور شامی ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان معاہدے کو اہم قدم قرار دیا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز نے یمن پر حملے سے متعلق منصوبہ بندی کی چیٹ لیک ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں مائک والٹز نے کہا کہ اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یمن پر حملے سے متعلق چیٹ گروپ بنایا۔ اس صحافی کو نہیں جانتا، معلوم نہیں وہ گروپ میں کیسے ایڈ ہوا اور یہ معلومات اس تک کیسے پہنچی۔ ہو سکتا ہے کہ جیفری گولڈ برگ نے کسی کو دھوکہ دے کر اس گروپ تک رسائی حاصل کی ہو۔ ہمارے پاس بہترین ٹیم ہے، ایلان مسک کو تحقیقات کا کہہ دیا ہے، اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے۔ روس یوکرین جنگ بندی میں اہم پیش رفت۔ دونوں ممالک بحیرہ اسود میں محفوظ بحری آمد و رفت یقینی بنانے اور ایک دوسرے کے توانائی کی تنصیبات سمیت اہم انفراسٹرکچر پر حملے نہ کرنے پر اتفاق کر لیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ریاض نے امریکہ کے روس اور یوکرین سے الگ الگ معاہدے کیے۔ امریکہ کا زرعی اور کھاد برآمدات کے لیے عالمی منڈیوں تک روس کی رسائی بحال کرنے میں مدد کا وعدہ۔ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے پر فریقین نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ روس اور یوکرین کے درمیان مستقل جنگ بندی کے لیے پرامید ہیں۔ ترکی میں میئر استنبول اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے خلاف مسلسل 7ویں روز بھی مظاہرے۔ دارالحکومت انقرہ میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اکرم امام اوغلو کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ استنبول میں اپوزیشن رہنماؤں کی ریلی، میئر کی رہائی تک مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان، پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال۔ 7 روز سے جاری مظاہرین میں 1400 سے زائد افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف نے واشنگٹن سے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان کو قرض پروگرام کی دوسری $1 ارب مالیت کی قسط ملنے کا امکان۔
پاکستان کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ کا بھی 1.3 ارب ڈالر کا معاہدہ کیا جائے گا جو 28 ماہ پر محیط ہوگا۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان نے توسیعی فنڈ معاہدے کے تحت جاری پروگرام پر مضبوطی سے عمل درآمد کیا۔ پاکستان حکام عوامی قرضوں کو پائیدار طور پر کم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے، بجٹ اور سرمایہ کاری کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔